افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا یہ لوگ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے یا ان کے دلوں پہ تالے لگے ہوئے ہیں؟ جو لوگ اللہ کے قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے، اسے سمجھنے پڑھنے اور عمل کرنے کی کوشش نہیں کرتے، در حقیقت میں وہ اپنے سینے میں دل کی بجائے سل رکھتے ہیں۔ ان کے دل مقفل ہیں، دلوں پر مہر لگ چکی ہے۔ اگر قرآن حکیم میں غور و فکر کرتے تو اپنے ہر مسئلے کا حل قرآن مجید سے ڈھونڈ لیتے۔ قرآن حکیم ہمارے لیے ہدایت رہنمائی کی ایک کتاب ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت کرتے وقت خصوصی اہتمام کے ساتھ آیات میں ہمیں غور کرنا چاہیے کہ اس آیت پر میں عمل کر رہا ہوں یا نہیں۔ تلاوت کے وقت اپنی عملی حالت کو قرآن مجید پر منطبق کرنے کے متعلق حضرت احنف بن قیس کا ایک عجیب و غریب واقعہ پیش نظر۔ حضرت احنف بن قیس کا یہ واقعہ حافظ محمد بن نصر مروزی نے اپنی کتاب قیام اللیل میں ذکر فرمایا۔ حضرت احنف ایک دن بیٹھے ہوئے تھے کہ ان کے خیال کے سامنے ایک آیت گزری، لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، ہم نے تمہاری طرف ایک ایسی کتاب اتاری جس میں تمہارا ذکر کیا، کیا تم جانتے نہیں، سمجھتے نہیں؟ حضرت احنف بن قیس اس خیال سے متنبہ ہوئے اور کہنے لگے، میرے پاس قرآن پاک اٹھا کر لاؤ تاکہ آج میں اس میں اپنا تذکرہ تلاش کروں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ تمہارا ذکر ہے قرآن میں، اپنے متعلق معلوم کروں میں کون ہوں اور کن لوگوں سے مشابہت رکھتا ہوں۔ قرآن مجید لایا گیا اور لوگوں کی صورتیں آپ کے سامنے گزرنے لگیں۔ اس میں ایک گروہ آیا جس کی تعریف میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، وہ لوگ رات کو بہت کم سوتے تھے، وبالاسحار ہم یستغفرون، اور آخر شب میں استغفار کیا کرتے تھے، وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، اور ان کے مال میں سائل اور محروم کا حق تھا، حصہ تھا۔ پھر آگے بڑھنے لگے، پھر ایک اور کیٹیگری کے لوگ آ گئے، ایسے لوگ کہ جن کا حال یہ تھا، تتجافی جنوبہم عن المضاجع، ان کے پہلو خواب گاہوں سے علیحدہ ہوتے ہیں، یدعون ربہم خوفا وطمعا ومما رزقناہم ينفقون، وہ لوگ اپنے رب کو امید کے ساتھ اور خوف کے ساتھ پکارتے ہیں اور ہماری دی ہوئی چیزوں سے خرچ کرتے ہیں۔ پھر تیسری قسم کے لوگوں کا تذکرہ آیا، یبیتون لربہم سجدا وقیاما، راتوں کو اپنے رب کے آگے سجدے اور قیام میں گزارتے ہیں۔ پھر ایک ایسا قافلہ گزرا کہ جس کی شان میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، جو خرچ کرتے ہیں فراغت میں اور تنگی میں اور غصے کے ضبط کرنے کے وقت لوگوں سے درگزر کرتے ہیں، اور اللہ ایسے نیکوکاروں سے بہت محبت کرتا ہے، یحب المحسنین، اللہ محبت کرتا ہے ایسی نیکی کرنے والے سے۔ سبحان اللہ۔ ان لوگوں کے بارے میں ابھی نظر بھر کے دیکھا نہیں کہ کچھ ایسے نوجوانوں کا ذکر آیا جن کا عالم یہ تھا، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں اگرچہ ان کو تنگی فاقہ ہو، اور جو اپنی طبیعت کے لالچ سے محفوظ رکھا جائے وہ بڑا ہی کامیاب ہے۔ سبحان اللہ کہ مختلف لوگ، مختلف قسم کے لوگ
ان کی نظر سے قرآن کی روشنی میں سے گزرتے گئے اور وہ دیکھتے گئے اور خود کو تلاش کرتے گئے۔ ابھی ہٹے ہی تھے کہ ایک دوسرا نمونہ پیش ہوا۔ والذین یجتنبون کبائر الاسم والفواحش وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ وہ لوگ جو بڑے بڑے گناہوں، بے حیائی کی باتوں سے بچتے رہے اور جب ان کو غصہ آتا تھا تو معاف کر دیتے تھے، اور جب لوگوں نے اپنے رب کا حکم مانا وہ نماز کے پابند ہیں اور ان کا کام آپس کے مشورے سے ہوتا ہے، اور ہم نے جو کچھ دیا اس میں سے وہ خرچ بھی کرتے ہیں، ایسے وہ لوگ ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت احنف اپنے کو پہچانتے تھے کہ کہنے لگے خدایا میں تو ان میں کہیں نظر نہیں آتا۔ اتنی آیات دیکھی، اتنے لوگوں کا تذکرہ دیکھا، وہ ڈھونڈتے رہے کہ شاید اس آیت کا مخاطب میں ہوں، شاید اس آیت کا مخاطب میں ہوں۔ بہرحال وہ قرآن کھولتے گئے اور خود کو اس میں تلاش کرتے گئے۔ انہوں نے دوسرا راستہ اختیار کر لیا۔ اس راستے میں ان کو اور طرح طرح کے آدمی نظر آنے لگے۔ ایک بھیڑ ملی جس کا حال یہ تھا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ وَيَقُولُونَ أَإِنَّا لَتَارِكُو آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ۔ جب ان سے کہا جاتا کہ اللہ کے سوا کوئی اور عبادت نہیں تو تکبر کیا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کیا ہم اپنے معبودوں کو ایک شاعر اور دیوانے کی وجہ سے چھوڑ دیں؟ اور آگے بڑھتے تو ایسے لوگوں کا ذکر وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ۔ جب صرف اللہ کا ذکر کیا جاتا تو ان لوگوں کے دل تنگ ہو جاتے تھے جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، اور جب اس کے سوا اوروں کا ذکر کیا جاتا تو اسی وقت وہ لوگ خوش ہو جاتے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہم احفظنا۔ کچھ ایسے بدقسمت بھی ہیں جب ان سے کہا جائے ما سلککم فی سقر، تم کو دوزخ نے کس بات کی وجہ سے دوزخ میں ڈالا گیا؟ انہوں نے کیا کہا؟ آگے سے کیا جواب دیا؟ لم نکو من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ولم نکو نطعم المسکین، ہم مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، وکنا نخوض مع الخائضین وکنا نکذب بیوم الدین حتی اتانا الیقین، ہم باتیں بنانے والوں کے ساتھ خود بھی مشغول ہو جایا کرتے تھے اور ہم آخرت کا انکار کرتے تھے یہاں تک کہ ہم کو موت آ لگی۔ اللہ اکبر۔ حضرت احنف یہ صورتیں دیکھ کر گھبرا گئے، کہنے لگے خدایا ایسے لوگوں سے تیری پناہ، میں ان سے بیزار ہوں، مجھے ان سے کوئی تعلق نہیں۔ وہ اپنے متعلق نہ تو دھوکے میں تھے نہ ہی ایسے بدگمان تھے کہ اپنے آپ کو مشرکوں اور باغیوں میں سمجھنے لگے۔ وہ جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایمان کی دولت سے نوازا، ان کا مقام بہت بلند نہ سہی مگر ان کی جگہ مسلمانوں میں ہی ہے۔ ان کو ایسی صورت کی تلاش تھی جس کو وہ اپنی کہہ سکیں کہ اس آیت میں اس جگہ اللہ نے مجھے مخاطب کیا ہے۔ ان کو اپنے ایمان کا یقین بھی تھا اور اپنی کوتاہیوں اور کمزوریوں کا علم بھی، اور اللہ کی رحمت اور مغفرت پر بھروسہ بھی بہت تھا۔ نہ ان کو اعمال پر دھوکہ تھا نہ خدا کی رحمت سے مایوسی تھی۔ ان کو اس ملی جلی صورت کی تلاش تھی اور اس کا یقین تھا کہ وہ صورت اس جامع مکمل اور زندہ کتاب میں ضرور ملے گی۔ کیا ایسے اللہ کے بندے نہیں ہیں جو ایمان کی دولت بھی رکھتے ہوں اور اپنے گناہوں پر شرمندہ بھی ہوں؟ کیا اللہ کی رحمت ان کو محروم رکھے گی؟ یہ کیا اس کتاب میں جو سارے انسانوں کے لیے ہے ان کی صورت اور ان کا تذکرہ نہیں ملے گا؟ ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ بہرحال وہ تلاش کرتے رہے۔ اپنی تلاش میں پھر ان کو ایسے کامیابی ہوئی کہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے انہوں نے اس آیت کو ڈھونڈ نکالا۔ وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا
عسى الله ان يتوب عليهم ان اللہ غفور الرحیم۔ اور کچھ اور لوگ ایسے بھی ہیں جن کو اپنی خطاؤں کا اقرار ہے، انہوں نے ملے جلے گناہ کیے تھے، کچھ بھلے اور کچھ برے۔ اللہ سے امید بھی ہے کہ ان کے حال پر رحمت کے ساتھ توجہ فرمائے گا۔ بلا شبہ اللہ بڑی ہی مغفرت کرنے والا، بڑی رحمت کرنے والا ہے۔ انہوں نے کہا بس بس، مل گیا، میں نے اپنے آپ کو پا لیا میں نے خود کو قرآن میں۔ مجھے اپنے گناہوں کا اعتراف ہے، مجھ سے خدا کی توفیق سے کچھ نیک اعمال بھی ہوئے، اس کا انکار نہیں اور ان کی ناقدری نہیں، ناشکری نہیں، مجھے خدا کی رحمت سے نا امیدی نہیں۔ وَمَن يَقْنَطُ مِن رَحْمَتِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ۔ اللہ کی رحمت سے وہی مایوس ہوتے ہیں جو گمراہ ہیں۔ مطلب انہیں اللہ کی رحمت سے امید تھی، مایوس نہیں تھے۔ ان سب سے مل جل کر جو صورت تیار ہوئی وہ میری ہی صورت ہے۔ اس آیت میں میرا اور میرے جیسوں کا حال بیان کیا گیا ہے اور ان کا نقشہ کھینچا گیا ہے۔ قربان اپنے رب کے جس نے اپنے گناہ گار بندوں کو فراموش نہیں فرمایا۔ اب حضرت احنف رحمہ اللہ تعالیٰ کا جو قصہ تھا وہ تو ختم ہوا۔ حضرت احنف بھی دنیا سے چلے گئے، اپنے پیدا کرنے والے کے پاس پہنچ گئے، مگر یہ کتاب موجود ہے، قیامت تک رہے گی۔ قومیں اگر اپنے آپ کو اس میں تلاش کریں گی تو پالیں گی، جماعتیں اور مختلف طبقے اگر خود کو اس آئینے میں دیکھنا چاہیں تو دیکھ لیں۔ افراد، ہم اور آپ اگر اپنے خود کو تلاش کرنے کے لیے نکلیں گے تو انشاءاللہ کامیاب واپس ہوں گے۔ حضرت احنف نے ہم کو سچی تلاش کا ایک نمونہ دکھایا اور قرآن پڑھنے اور اس پر غور کرنے کا صحیح طریقہ سکھایا۔ ہمیں اس نمونے اور تعلیم سے فائدہ اٹھا کر قرآن کا مطالعہ شروع کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔